رکن یمانی اور رکن اسود کی بیچ کی جو جگہ ہے دیوار، اسے کہتے ہیں مستجاب، کہ وہاں پر 70,000 فرشتے دعا کے لیے موجود ہیں، آپ کی دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کو کچھ باتیں مکے اور مدینے کی پیش کرنی ہے کہ اللہ آپ کو یہ سعادت بخشے، مکہ شریف کی حاضری نصیب ہو۔ اول تو یہ کہ کوئی بھی جائے گا، عمرے کے لیے جائے گا یا حج کے لیے جائے گا، تو وہ احرام باندھ کے جائے گا، کہ ایک جگہ آتی ہے میقات، کہ جس سے آگے بغیر احرام کے بڑھنا منع ہے، لہذا آدمی اپنے ایئرپورٹ سے ہی احرام باندھ لیتا ہے اور پھر راستے میں نیت کر لیتا ہے۔ میقات سے پہلے نیت کر لینا لازمی ہے۔ پھر مکہ شریف پہنچے آپ تو مکہ شریف میں حرم پہنچے، جہاں کی ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ یہ حرم دیکھ رہے ہیں آپ، خانہ کعبہ، اللہ کا مبارک گھر، جہاں ایک سے ایک نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم ہے جس کا قرآن میں ذکر آیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ وہیں خانہ کعبہ میں باب کعبہ ہے، کعبہ شریف کا دروازہ، ماشاءاللہ خوبصورت نورانی دروازہ، اس کو چومنا چھونا نصیب ہو۔ اسی کے پاس میں یہ خانہ کعبہ کے دروازے کے قریب میں ہی حجر اسود کا کونا ہے، اور خانہ کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے بیچ کی جو دیوار ہے وہ کہلاتی ہے ملتزم، اس سے بھی چپٹنا، اسے چھونا چاہیے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ 4 کونے ہیں کعبہ شریف کے، ایک کا نام ہے رکن اسود، ایک کا نام ہے رکن یمانی، ایک کا نام ہے رکن عراقی، ایک کا نام ہے رکن شامی، اور رکن عراقی اور رکن شامی کے بیچ میں جو جگہ ہے وہ حتیم کہلاتی ہے، حتیم، کہ جس کے اندر نماز پڑھنا کعبے کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور رکن یمانی خانہ کعبہ میں نماز پڑھنا جہاں جی چاہے، یوں تو طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے نماز ادا کرنا چاہیے 2 رکعت، اور پھر آپ زمزم پئیں۔ کیا شان ہے زمزم کی، جو ہر مرض کے لیے شفا ہے، زمزم کھڑے ہو کر پئیں، اور پھر آپ صفا مروہ کی زیارت کریں۔ صفا مروہ جس کو اللہ نے قرآن میں کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جس کے دوران صفا اور مروہ کے بیچ حضرت بی بی ہاجرہ دوڑی تھیں۔ وہ صفا اور مروہ حاجیوں کو اور عمرہ کرنے والوں کو اس کے بیچ 7 چکر لگانا ہوتا ہے، جسے سعی کہتے ہیں، اور صفا سے شروع ہوتی ہے سعی اور مروہ پر آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ پھر مروہ سے آپ باہر نکلیں، مروہ سے باہر جب نکلیں گے تو آپ کو سامنے 2 منزلہ ایک مکان پیلا سا نظر آئے گا، جو آج کل ایک لائبریری بنا دیا گیا ہے، مکتبہ مکۃ المکرمہ لکھا ہوا ہے۔ وہی مقام ہے جسے مولد النبی کہا جاتا ہے، جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، مولد النبی۔ اور پھر آپ اپنے ہوٹل پر آ جائیں گے، حلق کروائیں گے، اور آج کل وہاں پر وہیں پر ایک فری سروس بھی بال کاٹنے کے لیے شروع کی گئی ہے حکومت کی طرف سے، حلق کے لیے تو نہیں، حالانکہ حلق کی زیادہ فضیلت ہے، یعنی حلق کہتے ہیں بال منڈانے کو، اور کاٹنے کو کہتے ہیں قصر۔ تو وہاں پر آج کل وہ قصر والی فیسلٹی فری میں شروع کی گئی ہے، ورنہ آپ سیلون میں بال منڈائیں، بال کٹائیں، 5 ریال 10 ریال میں سیلون میں بڑے آرام سے آپ کو یہ سکتی ہے۔ اور اگر آپ مکے کی زیارت مزید کرنا چاہیں تو مروہ سے آپ اپنے بائیں ہاتھ کو نکلیں گے، الٹے ہاتھ کو، تو ادھر جانے کے بعد آپ کو آئے گا ایک مقام جسے کہا جاتا ہے مسجد شجر۔ یہ وہی مقام ہے جہاں پر پیارے آقا نے درخت والا معجزہ دکھایا تھا، درخت کو عربی میں شجر کہتے ہیں، اس لیے وہاں پر ایک مسجد شجر بنی ہوئی ہے۔ پھر اسی کے ٹھیک سامنے ایک مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد رایا، جسے مسجد فتح بھی کہتے ہیں، وہیں پر حضور نے فتح مکہ کے موقع پر جھنڈا نصب کیا تھا، اسی لیے رایا عربی میں جھنڈے کو کہتے ہیں، مسجد رایا اس کا نام ہے۔ اور پھر اسی سے اور تھوڑا آگے بڑھیں، 5 منٹ چلیں گے آپ تو مسجد جن نظر آئے گی۔ یہ وہی مقام ہے جہاں پر جنوں کی قوم ایمان لائی تھی، جہاں پر انہیں سورہ جن کی سنا تھا، سورہ جن کی آیت نازل ہوئی، یعنی قرآن کی تلاوت جنوں نے سنی۔ 29واں پارہ میں سورہ جن موجود ہے، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اور پھر اسی سے 5 منٹ اور آگے چلیں گے آپ تو آئے گی ایک جگہ جہاں پر ایک قبرستان ہے بڑا سا، جنت المعلا جسے کہتے ہیں، جنت المعلا بھی کہتے ہیں۔ وہ وہی قبرستان ہے جس میں حضرت سیدتنا بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار مبارک ہے، جو ہمارے نبی کی زوجہ ہیں اور سیدہ خاتون جنت کی والدہ ہیں۔
بی بی خدیجہ، اور پھر اس قبرستان میں عبد المطلب کا بھی مزار مبارک ہے، اور بھی کئی صحابہ کرام بزرگان دین کے مزار ہیں۔ یہ زیارت کی جگہ ہے۔ مزید آپ زیارت کرنا چاہیں تو ادھر مروہ سے نکلتے ہی سامنے ایک پہاڑ نظر آتا ہے، جبل ابو قبیس، جو دنیا کا پہلا پہاڑ ہے۔ وہیں سے حضور نے چاند ٹکڑے کرنے والا معجزہ شق القمر وہیں پر دکھایا تھا آپ نے۔ اور اگر زیارت کرنا چاہیں تو پھر ٹیکسی سے آپ کو جانا ہوگا وہ غار حرا، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن شریف کی پہلی آیت، پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ وہ غار پہاڑ کے اوپر ہے، اس پہاڑ کا نام ہے جبل رحمت، جبل نور، بلکہ اس پہاڑ کا نام ہے جبل نور۔ جبل نور کے اوپر ہے غار حرا، جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ اور زیارت کرنا چاہیں تو کچھ دوری پر غار ثور ہے، غار ثور، جبل ثور کے اوپر غار ثور، کہ ہجرت کی رات آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں قیام فرمایا تھا، بلکہ کہا جاتا ہے 3 رات آپ نے وہاں قیام فرمایا، غار ثور، جہاں ابو بکر صدیق نے آپ کو کاندھے پر بٹھا کر چڑھایا، جہاں وہ ابو بکر صدیق کو سانپ ڈسنے والا واقعہ رونما ہوا، اور وہی غار ہے جہاں کبوتر نے انڈا دے دیا، مکری نے جالا تن دیا۔ یہ اور مزید زیارت کرنا چاہیں مکہ شریف میں تو پھر آئیں ادھر سے آپ شار ابراہیم خلیل کی طرف، مسفلا یہ وہ محلہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر تھا، اسی لیے اس پورے روڈ کا، اس پورے سڑک کا نام ہی ہے شار ابراہیم الخلیل۔ اور اگر اسی شار ابراہیم الخلیل پر چلتے ہوئے آپ دوسری طرف کو نکلیں تو وہ قبرستان نظر آتا ہے جہاں لڑکیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا، وہ آج بھی وہ جگہ خالی پڑی ہوئی ہے۔ یہ سب حرم کے ارد گرد ہی ہے۔ اور حرم سے آپ دور جائیں، سواری کے ذریعے سے جائیں گے تو پھر آپ مینا کی زیارت کریں گے، جہاں حج کا دنیا کا سب سے بڑا خیمہ نکتا ہے، جہاں ٹینٹ سٹی، جو دنیا کی سب سے بڑی ٹینٹ سٹی، جہاں حاجی ٹھہرتے ہیں، مینا۔ اور پھر مینا ہی میں قریب میں آپ مزدلفہ میں آپ زیارت کر سکتے ہیں، مسجد بھی ہے، مسجد مشعل الحرام، اس کی زیارت کر سکتے ہیں۔ اور آپ جائیں تو جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے لٹایا تھا۔ اسی طرح آپ جمرات، جہاں شیطان کو کنکڑی حاجی مارتے ہیں، جمرات، تو آپ 3 جمرہ یعنی 3 پیلر بنا ہوا ہے، جمرہ وسطی، جمرہ عقبہ، جمرہ اولا، یہ تینوں پر کنکڑی ماری جاتی ہے حج کے دوران، عمرے میں نہیں، حج کے دوران، ذی الحجہ کو، 11 ذی الحجہ کو اور 12 ذی الحجہ کو، 10ویں کو ایک شیطان کو، 11 کو تینوں کو، اور 12 کو بھی تینوں کو۔ اسی طرح میدان عرفات جائیں، جہاں حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ جو کہلاتا ہے، میدان عرفات میں، وہیں مسجد نمرہ بھی ہے جہاں سے حج کا خطبہ آج کے زمانے میں دیا جاتا ہے۔ اور وہیں میدان عرفات میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جسے جبل رحمت کہا جاتا ہے، جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، وہاں دعا مانگنے کا حکم ہے میدان عرفات میں، جبل رحمت پر۔ تو یہ زیارتیں ہیں مکہ شریف میں، آپ ان زیارتوں سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کر سکتے ہیں اور اس سے برکات۔ باقی وقتوں میں آپ خانہ کعبہ میں پڑے رہیں، کعبہ میں تلاوت کرتے رہیں، یعنی حرم میں نماز پڑھتے رہیں، پاس میں ہی وہ مسجد حرام بھی ہے، وہ خانہ کعبہ کے جو ارد گرد مسجد ہے اسی کو مسجد حرام کہا جاتا ہے، بڑی خوبصورت عالی شان، جس میں مدرسہ بھی چلتا رہتا ہے، اور خانہ کعبہ کی اذان، نورانی اذان، موقع ملے تو چپٹیے خانہ کعبہ سے، اس کے غلاف کو چومیے، مزید موقع ملے حجر اسود کو چومیے، کہ حجر اسود، یہ حجر اسود ہے، نورانی حجر اسود، کہ جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے، جس کے سامنے آدمی پہنچ کر بسم اللہ اللہ اکبر کہتا ہے، ہر چکر وہیں سے شروع ہوتا ہے، یہی ہے حجر اسود، جنتی پتھر، کہ جب اس کے سامنے بندہ پہنچتا ہے تو حجر اسود اس کے گناہ کھینچ لیتا ہے۔ اور خانہ کعبہ میں ایک اور پرنالہ لگا ہوا ہے، سونے کا پرنالہ، جس کو میزاب رحمت کہتے ہیں، یہ حتیم میں گرتا ہے، کہ جب کعبے کے اوپر بارش کا پانی جمع ہوتا ہے تو اسی پرنالے سے وہ پانی حتیم میں گرتا ہے، یہ میزاب رحمت کہلاتا ہے۔ آپ اس کو بھی زیارت کریں، اس کے نیچے کھڑے ہو کر دعائیں مانگیں اور خوب لبیک پڑھیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس کو کہتے ہیں تلبیہ۔ یوں تو اگر ایک ایک مقام کی تفصیل بتائی جائے گی تو اس کے لیے ایک الگ وقت اور اس کے لیے ایک الگ ویڈیو درکار ہے۔ مزید ایک ایک مقام کی تفصیل جاننا ہو کمنٹ کریں آپ،
اور اس ویڈیو کو شیئر کریں، صدام عبادی یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، ویڈیو مکمل واچ کریں اور اپنے دوستوں میں بھی اس کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔